مثبت سرگرمیوں کے لیے اور اپنی جائز اور درست اپنی تہذیب کے مطابق درست ایکٹیویٹیز اور مصروفیات میں خرچ کرنا تھا، لیکن اس نے تو ہماری ساری ثقافت ہی بدل کر، اس نے نہیں بدلی، دراصل 78 سال یہ سارے جتنے بھی ہمارے پالیسی ساز اداروں کے لوگ ہیں نا، یہ قیامت کے دن یقیناً جواب دیں گے 78 سالوں میں کوئی تعلیمی پالیسی نہیں آ سکی، اور ہماری نوجوان نسل اور نیو جنریشن کو کوئی پتہ نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے، ہم نے بننا کیا ہے اور ہم نے جانا کس طرف ہے۔ آج بڑی مجھے دل کو راحت ہوئی کہ سینٹ کے اندر، چلو باقی تو جو بھی حکومت کے اپنے معاملات ہیں جو کچھ ہے وہ جانے اور ان کا کام کچھ طالب علم، ہم تو ہیں نظام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعوت دینے والے، اور خود بھی کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے ہر مومن کو کہ اللہ اس کے محبوب کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے۔ اب 3 سال کا وقت رکھا گیا ہے، لیکن چلو یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ سود کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ پاکستان کے معاشی نظام میں سے، اکنامیکل سسٹم سے 1 جنوری 2028 تک، یعنی اب یہ جنوری 25 آئے گا اور پھر 25 26 27، تو دسمبر کی آخری رات 12 بجے 31 دسمبر 2027 تک گورنمنٹ اس کے لیے اقدامات، اور وہ بھی پاس ہو گئی ہے جناب متفقہ طور پر ایک شک جو ہے 26ویں ترمیم کی، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے سود کا ہم معاشرے سے خاتمہ کریں۔ الغرض آج تو باپ پانی مانگے تو بچے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے کریم آقا کو پانی کی ضرورت ہے، وضو فرمانا ہے، وہ دوڑے پانی کا انتظام کیا، محبوب علیہ السلام کے بیٹھنے کے لیے جگہ تیار کی، عرض کی حضور تشریف لائے، سارا انتظام ہو چکا۔ میں ابن عباس جو کہ ابھی چھوٹی عمر میں ہے، بالغ نہیں ہوئے، محبوب علیہ السلام کا مکمل وضو کروایا۔ صحیح بخاری پہلی جلد صفحہ 16 کتاب العلم میں جب ہمارے پیارے آقا وضو فرما چکے تو محبوب علیہ السلام نے پھر دعا عطا فرمائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ اللہ پاک میرے پیارے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو دین کا فقیہ بنا، دین کی فقہ عطا فرما، وعلمہ التاویل، اور قرآن کی تعویل، تفسیر اور توجیہ کا راسخ اور کامل علم عطا فرما میرے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس کو۔ آج کل ہمارے غیر مقلد عزیز وہابی اہل حدیث وہ کہتے ہیں جی فقہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے، اور فقہائے کرام کی بات تو ماننی نہیں چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں نا، جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے یہ مانو، ہماری تقلید کرو، فقہا کی طرف نہ جاؤ، فقہا کو نہ دیکھو۔ بھئی آپ تو سب سے زیادہ زور ہی بخاری شریف پر، حالانکہ امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث حضور سیدنا امام الائمہ فی الحدیث امام محمد بن اسماعیل بخاری ابی عبداللہ، یہ تو 194 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں۔ شریعت 194 ہجری کے بعد آئی ہے یا سن 11 ہجری تک سارے اصول ضوابط محبوب نے عطا فرما دیے؟ شریعت تو پہلے سے موجود تھی۔ تو ذرا مجھے کوئی غیر مقلد میرا دوست عزیز ساتھی پیارا بچہ نوجوان، کوئی فاضل عالم استاد مدرس جو 60 سال کی عمر تک 50 سال پڑھا چکا ہو، وہ بتا سکتا ہے کہ جناب جب بخاری شریف نہیں لکھی گئی تھی شریعت موجود تھی یا نہیں تھی اسلامی معاشرے میں؟ بخاری شریف اور مسلم شریف کے مرتب ہونے سے پہلے اسلام موجود تھا یا نہیں موجود تھا؟ اس وقت پھر کس حدیث پر عمل ہوتا تھا، کس چیز پر عمل ہوتا تھا؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فقہا کی طرف تو جائیں نہ، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس ہستی پر سب سے زیادہ راضی ہوتے ہیں محبوب، ان کے لیے دعا فرماتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین، اللہ پاک میرے چچا زاد بھائی کو دین کا فقیہ بنا۔ جہاں محبوب فقیہ کی دعا فرماتے ہیں، پتہ چلا ہمیں بھی اپنے ایک بیٹے کو فقیہ بنانا چاہیے، قرآن سنت فقہ اسلامی احکام اسلامی کا پورا عالم بنانا چاہیے۔ محبوب جس پر سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے لیے یہ دعا عطا فرماتے ہیں۔ ہماری بھی دعائیں اپنے بچوں کے لیے ہو، یا اللہ اتنے بیٹے عطا فرمائے، پیاری بچیاں جو کہ رحمت ہی رحمت ہے ہمارے لیے، پیارے بیٹے جو نعمت ہی نعمت اور راحت ہی راحت ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک فقہ فی الدین، والد کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت، اور والد کی دعا میں اللہ نے کوئی حجاب اور پردہ نہیں رکھا، ہاں جی، تو ان کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ الغرض جہاں خود محبوب فقیہ بننے کی دعا دیتے ہیں،
بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ 18 کتاب العلم میں صحیح السند حدیث پاک ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس اپنے بندے کے ساتھ سب سے زیادہ، کیونکہ یہ خیرن جو ہے نا، من یرید اللہ بہ خیرن، خیرن کے اوپر جو دو زبریں تنوین، یہ تنوین برائے تنکیر بھی ہو سکتی ہے، نکرہ عموم پر دلالت کرتا ہے۔ پھر اس حدیث کا معنی یہ ہے حدیث بخاری کا، من یرید اللہ بہ خیرن، اللہ پاک جس کے ساتھ ہمہ قسم اور کائنات خلق میں جتنی اللہ نے خیر فرمائی ہے، ہر قسم کی خیر کا اللہ پاک جس کے لیے ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اللہ پاک اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر یہ خیرن من یرید اللہ بہ خیرن کے اوپر تنوین برائے تعظیم ہے تو تعظیم عظمت اور بڑائی پر دلالت کرتی ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرن، اللہ پاک کائنات میں جس میرے امتی کے ساتھ سب سے بڑی اور عظیم خیر کا ارادہ فرماتا ہے، یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ فقیہ کے پاس ہر طرح کی خیر جو احکام اسلامی کا کامل علم رکھتا ہے، جس کو آج کل مفتی صاحب کہتے ہیں، وہ حقیقتاً مفتی ہو، ٹھیک ہے، رات دن وہ اپنی صلاحیتیں خرچ کر رہا ہو فقہ کی تحقیق میں، احکام اسلامی اور محبوب کی امت کو جس